چلیں جی، تو ظاہر ہے اس حوالے سے بات کریں گے. سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فیصل واڈا، بہت شکریہ. گڈ مارننگ ٹو یو. بتائیے گا یہ ایک سال جو رہا آرمی چیف کی قیادت میں، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ ہم اگر بات کریں دہشت گردوں کے خلاف جو نمایاں طور پر کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں، دوسرے ایڈمنسٹریٹو سطح پر جو ایکشن لیے گئے، ایون کہ جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بھی بوسٹ کرنے کے لیے SIFC کا قیام، ان تمام تر معاملات پر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں ایک سپہ سالار حافظ قرآن ہیں اور چیف وارڈن صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کی جو خدمات ہیں، ناٹ اونلی چیف ہوتے ہوئے اس سے پہلے بھی جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، وہ اسپاٹلیس کریئر کے اور ایک زبردست ایماندار نیک نیت آدمی ہیں. اور ان کے لیے پاکستان کی عوام اور ان کا ادارہ پہلے ہے اور نو نانسنس ایٹیٹیوڈ ان کا رہا ہے. اور جس ٹائم پہ انہوں نے چیف کی کمانڈ سنبھالی اس ٹائم پہ ملک ڈیفالٹ کی طرف تھا، سیاسی عدم استحکام تھا، انریسٹ تھا، پولیٹیکل ٹرموائل تھا، ہم ڈیفالٹ کی طرف کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے تو کبھی شرمایا نہیں ہے. جو جس کا کریڈٹ ہوتا ہے، آپ اچھا کام کریں گے آپ کو کریڈٹ مل جائے گا. انہوں نے بہت اچھا کام کیا. جس میں جس سرکمسٹانسز کے اندر آئے وہ پولیٹیکل ٹرموائل تھا، اس کے اندر اس سچویشن سے پاکستان کو نکالا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی اپنے ادارے کے اندر کی، میرٹ کو ترجیح دی. اور ایک انٹرسٹ فری آدمی جس کا انٹرسٹ پاکستان ہے اور پاکستان کے لوگ ہیں، اس کی کاوشوں سے آپ نے دیکھا ڈالر نیچے آ گیا، چینی نیچے آ گئی، پیٹرول نیچے آ گیا، امن و امان کی بارڈر کی سچویشن بہت بائی اینڈ لارج بہت اچھی ہو گئی. اس دہشت گردی کے ماحول کے اندر اس کو ٹیم کیا جو پاکستان میں حالات برے ہو رہے تھے. اور ان سب کے باوجود بائی اینڈ لارج اپنی جو عسکری قیادت ہے اس کو فرنٹ سے لیڈ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جیب نہیں دیکھی. نہ کوئی حکومت دے سکی تھی پہلے، نہ دے سکے گی، نہ آگے دے سکتی ہے. جو انہوں نے کام کیا، اور جو بھی آدمی انٹرسٹ فری کام کرتا ہے پاکستان کے لیے اس میں پاکستان کا بھلا ہوتا ہے. تو انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اسمگلنگ، میں نے آپ کو جیسے کہا، ڈالر میں نے آپ کا نیچے آیا، پیٹرول نیچے آیا، جو نعرے وعدے سارے سیاستدان پچھلے 35 سال سے کرتے آ رہے ہیں وہ انہوں نے ایک سال میں کر دکھایا. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ چیف آرمی اسٹاف کی بدولت جو آپ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لا رہے ہیں، یہ بات ہے، وہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے اور پاکستان کا فیوچر آپ کو اچھا دکھتا ہے. اور ہم ان کی کامیابی کے دعا گوئیں گے کہ ان کی کامیابی ہوگی تو پاکستان کی قوم کی کامیابی ہوگی. تو یہ ہماری کلیکٹو کامیابی. وی ٹیک پرائڈ ان ہم اینڈ دی انسٹیٹیوٹ. اچھا دس از فیصل کہ آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنلی پہلے معاشی حالات کو ایسے فکس کیا جائے کہ ہم بھی یہی بات کر رہے تھے میں اور صدف کی، لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آ سکے، ڈالرز پاکستان میں آ سکیں، لوگوں کا ایک بھروسہ قائم ہو. تو اس حوالے سے جو کردار رہا آرمی چیف کا، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے کبھی یہ فگرز اپنے پاس نہیں دیکھے کہ 20 بلین یا 25 بلین کی کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوں اس میں بہت سارے شعبے ہیں اس کے اندر. اور سب سے زیادہ آپ کو ایک سگنیفیکنٹ سگنل اگر آپ کسی بھی ملک کا دیکھیں تو اس کی اسٹاک ایکسچینج ہے. ہم وہ کراس کر گئے ہیں، اسکائی راکٹنگ ہوئی 60,000 کا ہدف کراس کر گئے ہیں. تو یہ بڑی کامیابی. اور میری ذاتی رائے کے تحت اس انریسٹ کو اور جو پیسفل پاکستان آج ہوا یا پاکستان کے مسئلے ختم ہو رہے ہیں یا پاکستان کی عوام کو 2 پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے، جو نعرے اور بلند دعوے کرنے والی کوئی سیاسی پارٹی نہیں کر سکی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ملک کو متحمل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کے ایڈونچر کے اندر یا کسی بھی قسم کے ایکسپیریمنٹ کے اندر. اور ڈیموکریسی بہت اچھی چیز ہے لیکن ڈیموکریسی کے لیے رائٹ لوگ بڑے ضروری ہیں اور رائٹ لوگ ہمارے ملک کے اندر ہے نہیں. تو آزمائے وہ سے آپ کیا آزمائیں گے. اور ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے اور اپنے ود ان دی کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ کے اندر کر رہا ہے تو ہمیں اس کو سراہنا چاہیے اور اس کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ اس کی اس ویژن کے تحت اگر مجھے آپ کو عام پاکستانی کو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے اور ادارے کو فائدہ ہوتا ہے اور ادارے کی مضبوطی ہوتی ہے. اور یاد رہے کہ یہ ہماری پاک فوج ایک واحد مثالی فوج اس لحاظ سے ہے کہ ایک تو جذبات کے اندر فائٹ کرنے کے اندر ہم ایک لیڈنگ آرمی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ایکسپینس دیکھیں یا اس کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ دنیا کی تمام آرمی سے بہت زیادہ کم ہے. تو ہمیں یہ بھی سراہنا چاہیے کہ یہ جان دینے والے لوگ ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لے کے جاتے ہیں اور یہ واقعی میں
فوج کو جوائن ہی اس نیت سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی عزت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کریں. ہم تو نعرے دیتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے، لیکن جان دینے میں کوئی سیاستدان یا کوئی اور طبقہ کھڑا نہیں ہوتا. انہی کی بدولت اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے کہ ہم چین کی نیند سوتے ہیں. اور آج جہاں پاکستان کھڑا ہے وہ اس کی فرنٹ لائن ڈیفینس ہے، اور ہمیں اس کو ہمیشہ ان کے اندر پرائڈ بھی لینی چاہیے، ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے، ان کو تھپکی بھی دینی چاہیے، سراہنا بھی چاہیے. اسٹارٹنگ فرام دا چیف نیچے تک بالکل آپ اس کے ساتھ شانہ بنا کھڑے. اینڈ وی شوڈ ناٹ فرگیٹ دا ٹائم جب ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، معیشت کس حالت پہ جا رہی ہے، ڈالر 350 پتہ نہیں کتنے نمبر کراس کر جائے گا. لیکن پھر ہم نے دیکھا جس طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کیا گیا، خاص طور پہ اس کی اسمگلنگ کو جو روکا گیا، اسی طریقے سے جو اجناس کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، اس پر کریک ڈاؤن ہوئے، اس سے بہت فرق پڑا اور ہماری معیشت کو ایک کہتے ہیں نا ایک سپورٹ ملی اس ساری صورتحال میں. تو اس طرح کے جو اقدامات اٹھائے گئے جب مشکل وقت میں تھا ملک، اور اس کی بدولت ہم نے بہتری بھی ہوتے ہوئے دیکھی، اور اللہ کرے آنے والے دنوں میں اس کے مزید اثرات سامنے آئیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ اس اسٹیپس جو انہوں نے لیے ہیں کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، کیا سگنیفیکینس ہے؟ میں تو بڑا کلیئرٹی سے بتاتا ہوں کہ جی کوئی حکومتوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، نہ آگے کر سکیں گی. یہ کریڈٹ چیف آرمی اسٹاف کا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے. اور یاد رہے کہ دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور ایک ہوتا ہے جب ہم اپنے بچے کو حفظ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس وقت بچے کی چوائس نہیں ہوتی، ماں باپ سوچتے ہیں کہ اس نے حافظ قرآن بننا ہے. لیکن اگر ایک میچور ایج کے اندر 40-42 سال کی عمر میں ایک آدمی قرآن کو حفظ کرتا ہے، ترجمے کے ساتھ بات کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ایکسٹرا بلیسنگ ملی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر آپ ایک اور چیز جو آپ کو پہلی دفعہ دیکھنے مل رہی ہے ہسٹری کے اندر، کہ جتنے بھی تمام فکر کے لوگ ہیں، علماء دین ہیں، وہ سب بھی چیف کے ساتھ لبیک کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشنوبی کے ساتھ، بڑی قسمت کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ، اور اللہ کی ہی مدد ہے. انسانی طور پہ تو سب نے ان کا راستہ روکا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے وہ بنے ہیں. تو ہمیں اس کے اندر کوئی شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے یا شائع ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ ایکچولی ٹیک پرائڈ. یہ ہماری پرائڈ کا باعث ہے، ہماری عزت کی باعث ہے، اور ہمارے ملک کو اس کے بہت فائدے ہو رہے ہیں. اور ہم دعا گو ہیں کہ مزید کامیابی کے لیے. اگر ایک سال میں یہ ہوا ہے تو آنے والے دنوں میں اور بہت کچھ اچھا پاکستان کے اندر کوئی ایک ہوپ ہے، اور اس ہوپ کے اندر ہمیں لبیک کہہ کے آگے بڑھنا چاہیے. ٹرو کیونکہ کنسسٹنسی از دا کی، اور ایسے ہی ساتھ دیں گے تو ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. آئی ایم شیور. بالکل زبردست. اور دیکھتے ہیں جی، اب ظاہر ہے جو اس وقت حالات ہیں اور بہتری کی گنجائش ہوتی بھی ہے، اور اس وقت ہمیں نظر بھی آ رہی ہے حالات بہتر ہوتے ہیں.